الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانی مجلس سید تصور شاہ صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ مریض ہیں، الہی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اس ادارے کی دامے دل میں سخن قدمے ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے با آواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ سید الشہداء نے مدینے سے چلتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کو ایک تحریری وصیت نامہ دیا ہے۔ اس تحریری وصیت نامے کا ایک جملہ میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے۔ ویسے انسان ساری زندگی طالب علم ہے، درس آل محمد کا کتنا بھی بڑا عالم ہو، ساری زندگی وہ پڑھتا رہتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم بھی طالب علم ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور اس دفعہ یہ بات تاریخ کے مطالعہ سے میری سمجھ میں آئی ہے کہ واقعہ کربلا میں سید الشہداء کا اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ بڑا ہی رابطہ رہا ہے۔ سید الشہداء کا اپنے چھوٹے بھائی محمد بن حنفیہ کے ساتھ واقعہ کربلا میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ اس سال ہی میرے مطالعے میں بات آئی ہے کہ محمد بن حنفیہ ایسے مریض تھے کہ جن پہ جہاد ساقط تھا، چونکہ جہاد ان پہ واجب ہی نہیں تھا، لہذا وہ سید الشہداء کے ساتھ نہیں گئے۔ اور دوسری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے خود فرمایا انتا تکون لی عین، محمد تم مدینے میں رہو، مدینے میں مدینے کو میں تیری آنکھ سے دیکھوں گا۔ مدینے میں تم میرے نائب ہو، میرے جانشین ہو، مدینے کے حالات مجھے بتاتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کو سرکار خود مدینے چھوڑ کے گئے تھے، اور جاتے ہوئے ایک تحریری وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے۔ یہ جو تحریری وصیت نامہ لکھ کے دیا ہے نا، اس کے کچھ جملے تو بڑے معروف ہیں جو عام طور پہ پڑھے جاتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں جو عموماً نہ لکھے جاتے ہیں نہ پڑھے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہے آج میں چند جملے وہ پڑھوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھوں۔ میں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سید الشہداء کا حضرت محمد بن حنفیہ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے کربلا کے پورے واقعے میں، تو اس کی دلیل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء نے مدینے میں وصیت نامہ لکھا، مکے جا کے محمد بن حنفیہ کو خط لکھا، کربلا میں جا کے محمد بن حنفیہ کو خط لکھا۔ پورے سفر میں سید الشہداء کے ذہن میں محمد بن حنفیہ رہے۔ بڑے مختصر خط ہیں، وہ پہلے سن لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ سید الشہداء نے جو مکے سے خط لکھا نا،
محمد بن حنفیہ کو، اس کے لفظ ہیں من لاحق بی استشہدا، جو ساتھ میرا ساتھ دے گا اور میرے ساتھ رہے گا، میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں وہ شہید ہو جائے گا۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ جو بھی من لاحق بی، جو میرے ساتھ ملحق ہوگا، استشہدا، وہ شہید ہو جائے گا، اور جو میرا ساتھ نہیں دے گا لم یدرک الفتح، وہ سمجھے کہ حسین کو چھوڑ کے میں کامیابی حاصل کر لوں گا، نہیں، حسین کو چھوڑ کے کبھی فتح میسر نہیں آ سکتا۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ فرما رہے ہیں حسین کو چھوڑ کے کبھی بھی فتح میسر نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ یہ جملے اس وقت کہے گئے، لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں جو حسین کا ساتھ دے گا اسے شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، جو حسین کا ساتھ دے گا اسے شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو حسین کو چھوڑ دے گا وہ سمجھے کہ کامیابی مل جائے گی، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہ خط کے 2 جملے۔ اگلے 2 جملے سنیے جو کربلا سے سید الشہداء نے محمد بن حنفیہ کو لکھے نا، یہ خط محمد بن حنفیہ کی طرف ہے، حسین ابن علی کا۔ 2 ہی جملے اس میں ہیں جو مولا نے کربلا سے لکھا۔ اس کے جملے کیا ہیں؟ اے میرے بھائی محمد، یوں سمجھ کأن الدنیا لم تکن، یوں سمجھ لو کہ جیسے دنیا ہے ہی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہوں، یوں سمجھ لو جیسے دنیا ہے ہی نہیں۔ وَكَأَنَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ، اور محمد سن لو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کو یوں سمجھ لو ہے ہی نہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ خطاب محمد بن حنفیہ کو ہے، سمجھایا پوری کائنات کو جا رہا ہے، اس دنیا سے اتنا گہرا تعلق نہ بنا لو، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے کام کرو۔ یہ چند جملے محمد بن حنفیہ کے نام لکھے، اور جو تحریری وصیت نامہ لکھا نا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے، وہ وصیت نامے کے ابتدائی لفظ جو ہیں وہ جناب سیدہ کی وصیت کے بھی ہیں، صرف مولا حسین کے وہ الفاظ نہیں بلکہ سیدہ کی وصیت کے بھی یہی الفاظ ہیں۔ سرکار حضرت مولا علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا شاگرد ہے، حسنی سادات میں سے ہے، شہزادہ عبدالعظیم نام ہے، تہران میں ان کی زیارت گاہ ہے، جو لوگ جاتے ہیں ان کی زیارت کو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں مولا نے فرمایا، دور بھیج رہے تھے نا، مولا نے خود بھیجا ہے۔ اس وقت یہ تہران دور سمجھا جاتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں جو عبدالعظیم کی زیارت کرے یوں سمجھیے جیسے حسین کی زیارت کی۔ بہت بڑا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے۔ مولا علی نقی کہتے ہیں جاؤ جا کے رائے میں جا کے تبلیغ کرو۔ تبلیغ کرنے کے لیے جانے لگے۔ جب جانے لگے نا، 2 زانو ہو کے، آپ سمجھ رہے ہیں بندہ کتنا بڑا ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، 2 زانو ہو کے مولا کی خدمت میں بیٹھ کے کہتا مولا مجھے بھیج تو رہے ہیں، پہلے میرا عقیدہ تو سن لو، پھر تصدیق کرو صحیح ہے یا غلط۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، بڑی سادہ سادہ سی باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ شہزادہ عبدالعظیم حسنی معصوم کی خدمت میں 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، مولا
میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، پہلے عقیدہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ جب میرے عقیدے کی تصدیق ہو جائے تو پھر بعد میں تبلیغ کروں گا۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ عبدالعظیم حسنی کا بھی ہو، تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ عقیدہ عبدالعظیم کا بھی ہو، تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، ہوتی ہے نا۔ لو میری عقیدے والوں سے بات ہے، آپ کی توجہ ہے، میری عقیدے والوں سے بات ہے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں عقیدے والوں سے، آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ میری بات آج عقیدے والوں سے ہے، لیکن اس عقیدے والے سے ہے جس کے عقیدے پہ معصوم کی مہر ہو۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی میری مرضی کا عقیدہ نہ ہو، معصوم کی مرضی کا عقیدہ ہو، معصوم کی مرضی کا عقیدہ ہو۔ جس کا عقیدہ معصوم کا بتایا ہوا ہے اس عقیدے والے سے میری بات ہے۔ آپ کی توجہ فرما، آپ توجہ فرما رہے؟ چلو میں نے عقیدے کی بات تو کرنا ہی ہے، لیکن یہی الفاظ جو عبدالعظیم نے مولا کی خدمت میں پیش کیے، یہی سید الشہداء نے اپنے بھائی کو لکھ کے دیے، یہی لفظ جناب سیدہ کی وصیت کے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ یہی لفظ جناب سیدہ کی وصیت کے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے کوئی لمبے چوڑے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں عقیدہ لکھا ہوا ہے، اگر نماز جعفریہ آپ کے گھر میں ہے نا، آپ کی توجہ ہے، تحفۃ العوام آپ کے گھر ہے نا، تو یہ عقیدہ لکھا ہے۔ بہت لمبی کتابوں کی ضرورت نہیں، بہت لمبی کتابوں کی ضرورت نہیں۔ نماز جعفریہ، میرے عزیز مولانا یہاں پہ تشریف فرما ہے، بچوں کو نماز جعفریہ پڑھاتے ہیں، توضیح پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جعفریہ میں یہ عقیدہ ہے، اور ہے کہاں پہ؟ تلقین میت میں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا، کوئی زیادہ حوالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تلقین میت ہے۔ چلو زندگی میں آپ نہ بھی پڑھیں، زندگی میں تلقین میت آپ نہ بھی پڑھیں، ایک موقع ضرور ملے گا جب پڑھے گا کوئی اور۔ آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، پڑھے گا کوئی اور، سننا آپ کو پڑے گا۔ اور در حقیقت معصومین نے یہ ہمیں حکم دیا کہ اس کو مومن کو بتائیے گا، چونکہ وقت بڑا مشکل ہے، اس کی قبر پہ بھی پڑھیے گا۔ جب سارے بندے چلے جائیں، ماحول آرام والا ہو جائے، تو پھر بندہ قبر پہ پڑھے۔ جب سارے بندے چلے جائیں، پھر ایک بندہ قبر پہ اس عقیدے کا اظہار کرے، پڑھے۔ اگر بھول گیا ہے دوبارہ یاد آ جائے۔ آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، اگر بھول گیا ہے دوبارہ ہول ناکی موت کی وجہ سے، اگر وہ گھبرا گیا ہے، اس کے ذہن میں عقیدہ ذرا اوجھل ہو گیا ہے، دوبارہ یاد آ جائے، یہ دوبارہ یاد اسے آئے گا جو زندگی میں یاد کرے گا۔ آپ کی توجہ ہے، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے زندگی میں یاد ہی نہیں کیا، اس کو وہاں پہ کیا یاد ہوگا؟ چلو لمبی بات نہیں کرتا، مختصر بات کرتا ہوں۔ یہ جتنے میں نے حوالے دیے ہیں نا، ان سب میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ پلٹ کے پھر آتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان
من عند اللہ تبارک و تعالی و سألک عن ربک. ابھی 2 فرشتے آنے والے ہیں، وہ دونوں فرشتے تم سے کچھ سوال کریں گے. آپ کی توجہ، وہ دونوں فرشتے تم سے سوال کریں گے. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے. آپ کی توجہ ہے. سألک عن ربک، تجھ سے تیرے رب کے بارے میں سوال کریں گے. تجھ سے تیرے رب کے بارے میں سوال کریں گے. تو یاد کر لینا چاہیے نا رب کون ہے. آپ کی توجہ ہے نا، یاد کر لینا چاہیے نا کہ رب کون ہے. اگر غلطی سے یہاں کسی اور کو رب کہتا رہا، پوری توجہ ہے آپ صاحبان، یہاں غلطی سے، چلو اپنی غلطی نہیں، اپنے اندر تو محبت اہل بیت ہے. اپنی غلطی تو ہے ہی نہیں، اپنے اندر تو محبت اہل بیت ہے. اور محبت اہل بیت میں اہل بیت کو کوئی جو کہتا ہے مان لینے کو جی چاہتا ہے. گھبرا تو نہیں گئے آپ سے؟ جو بھی آ کے آل محمد کی عظمت کے نام پہ بیان کرتا ہے مان لینے کو جی چاہتا ہے، مان لینے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہر کسی کی نہ مان، آل محمد کی مان. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر کسی کی نہ مان، آل محمد کی مان. کہ آل محمد نے کیا بتایا تھا؟ کہا جب پوچھے نا تیرا رب کون ہے، جب پوچھے نا تیرا رب کہنا ہے لا تخف ولا تحزن، گھبرا نہ جانا، خوف نہ کھانا. وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، ان کے مقابلے پہ گردن اونچی کر کے کہنا وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، اور ان کے جملے، ان کے کہنے پہ جواب دینا اللہ ربی، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. رب بھی وہ ہے، جل جلال بھی وہ ہے. آپ کی توجہ ہی جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تلقین کا یہ لفظ نہیں ہے اللہ کون ہے. آپ کی توجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ جب پوچھے کہ تیرا اللہ کون ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے. تو کہہ دینا وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، تو ان کے جواب میں کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے جو جل جلالہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی جل جلال ہے. آپ کی توجہ نہیں تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے علاوہ نہ کوئی جل جلال ہے، نہ کوئی رب ہے. جو اللہ کے علاوہ رب کسی کو کہتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہتا ہے وہ بھی شیعہ نہیں. جو اللہ کے علاوہ کسی کو جل جلالہ کہتا ہے. آپ کی توجہ ہے نا؟ میں طالب علم ہوں، ہزاروں مرتبہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ میرے مزاج سے آگاہ ہیں، میں باتیں کر لیتا ہوں. جو عام مزاج کی باتیں ہیں وہ بھی میں کر لیتا ہوں، لیکن آج کل میرا جی چاہتا ہے کہ میں عقیدہ بیان کروں. آپ کی پوری توجہ ہے پر فرما ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں عقیدہ بیان کروں. اب کہنا ان کے جواب میں کہ اللہ جل جلالہ رب، اللہ میرا رب ہے. اب اللہ کون ہے؟ آپ کی توجہ ہے جو آپ کو اور فرما. اللہ کون ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ طالب علم ہوں، آل محمد کے درس کا میں نے علماء سے پوچھا اللہ کون ہے. انہوں نے کہا اللہ
اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والجلال۔ آپ پریشان نہ ہو جائیے گا، میں ذمہ داری سے باتیں کر رہا ہوں اور سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اسم لذات الواجب الوجود، اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ اب آپ کو واجب الوجود کا تو پتہ ہی ہوگا، نہیں پتہ؟ 2 منٹ مجھے دیجئے گا، میں بڑی آسانی سے آپ کو واجب الوجود بتاتا ہوں۔ علم فلسفہ کے اعتبار سے کائنات میں جو بھی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ غور فرمائیے گا، گھبرا نہیں جائیے گا، پریشان نہیں کرتا آپ کو۔ جو بھی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، وجود کی عقلی طور پہ، موجود کی عقلی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جو ہو نہیں سکتا، جس کا ہونا ممکن نہیں۔ جس کا ہونا ممکن نہیں وہ شریک باری تعالیٰ ہے۔ آپ کی توجہ ہے جی، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہیں ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، بڑی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو یوں سمجھیے آج مجلس میں ایک بہت بڑا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو۔ آپ کی توجہ، آپ غور فرمائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو، جس کا ہونا ضروری ہے۔ ابتدا میں بھی تھا، آخر پہ بھی ہوگا۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ ہے واجب الوجود کہ جس سے پہلے بھی کوئی نہیں، جس کے بعد بھی کوئی نہیں، جو اول بلا اول ہے، آخر بلا آخر ہے، جو پہلا ہے کہ اس سے پہلا کوئی نہیں، آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ نہیں، میں بات کو پہنچا نہیں۔ مجھے آپ کے مزاج سے آگاہی ہے، مجھے پتہ ہے، پہلے بھی میں نے بڑی مرتبہ تجربہ کیا ہے، میں مشکل باتوں میں آپ کو لے جاتا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا اول ہے جس سے پہلے اول کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں۔ میرے جملے نہیں، معصوم کے جملے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں وہ ایسا اول ہے کہ اس سے اول کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں۔ آپ کی توجہ، جس کے ہونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں، جس کے ہونے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ اگر میرا پہنچ گیا تو یوں سمجھیے میری محنت کامیابی میں بدل گئی۔ اور وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، بیٹھ جائیں جناب، اللہ کے علاوہ بات چونکہ ذرا دقت میں جا رہی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں آپ کی پوری توجہ میری طرف ہی رہے۔ اللہ کے علاوہ، ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ آپ کی پوری توجہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، باقی کائنات ممکن الوجود ہے۔ ممکن
4 علتوں کی محتاج ہے. 4 چیزیں ہوں تو ممکن بنتا ہے. گھبرا نہ جائیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا 2 منٹ کے لیے. یہ موبائل میرے پاس ہے، اس کا ایک مٹیریل ہے، اس کو علت مادی کہتے ہیں. اس کی شکل و صورت ہے جس کو علت صوری کہتے ہیں. ایک بنانے والا ہے، اس کو علت فاعلی کہتے ہیں. جس مقصد کے لیے بنایا اس کو علت غائی کہتے ہیں. آپ کی پوری توجہ، آپ نے غور فرما لیا. یہ موبائل بنایا جس بنانے والے نے، وہ اس کا فاعل ہے، وہ اس کو بنانے والا ہے. جو اس نے اس کی شکل سوچی تھی وہ علت صوری ہے. اس کا مٹیریل جو ہے وہ علت مادی ہے. مقصد کیا تھا؟ باتیں کی جائیں، واٹس ایپ استعمال کیا جائے، فیس بک ہر وقت استعمال کی جائے، یہ تھی اس کی علت غائی. 4 علتیں ہوں تو چیز بنتی ہے، ممکن بنتا ہے. ان میں سے ایک بھی نہ ہو ممکن بن ہی نہیں سکتا. پوری توجہ ہے آپ سے احوان کرتے. کائنات میں جو بھی ہے بنانے والے نے اس کا سوچا بھی، اس کا مٹیریل بھی ہے، اس کی غرض و غایت بھی ہے، اس کی صورت بھی اس کے ذہن میں تھی. 4 علتیں ہوں تو ممکن بنتا ہے. آپ کی توجہ ہو گئی؟ میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا. ممکن فلسفے کے اعتبار سے وجود کی قسم ہے. ایک واجب ہے، ایک ممکن ہے. مثلا اس بات کو بھی عرض کرنے کے لیے، ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں یا 2 کہہ لیتا ہوں. ایک کا نام اکبر، ایک کا نام اصغر. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہیں. اکبر کبھی اصغر نہیں ہو سکتا، اصغر کبھی اکبر نہیں ہو سکتا. اکبر رہے گا، اصغر رہے گا. جو 2 علیحدہ ہونا وہ ایک نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. میں نے بہت محنت کی ہے اس جملے کے کہنے کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی ممکن واجب نہیں ہو سکتا، کبھی واجب ممکن نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. میں جملہ بدل لیتا ہوں. ممکن میں واجب والی صفتیں نہیں آ سکتی، واجب میں ممکن والی صفتیں نہیں آ سکتی. میں بات کو عرض نہیں کر سکا، میں پوری بات آپ کی خدمت میں عرض ہی نہیں کر سکا. واجب ہمیشہ واجب رہتا ہے، ممکن ہمیشہ ممکن رہتا ہے. ممکن واجب ہو جائے تو وہ ممکن نہیں رہتا، واجب ممکن ہو جائے تو وہ واجب نہیں رہتا. جب تک وہ واجب ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. جب تک یہ ممکن ہے یہ واجب نہیں ہو سکتا. اس میں اس والی صفتیں نہیں، اس میں اس والی صفتیں نہیں. جب طے ہو گیا کہ یہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو پھر کبھی بھی یہ نہ کہہ کہ آل محمد میں اللہ والی صفتیں پائی جاتی ہیں. ناراض بھی ہو جائے تو ہو جائے. ناراض بھی ہو جائے تو ہو جائے. میں عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں
बात ही अकीदे वालों से है। आपकी तवज्जो है या नहीं? जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, समझ में अली नहीं आए, तेरी समझ में अली नहीं आए। अली की सिफ्त अल्लाह वाली नहीं, अली की सिफ्त अली वाली है। अली की सिफात अली वाली हैं, अल्लाह वाली नहीं। और कभी धोखा न दे काम को। तेरे धोखे की वजह से, चंद टकों की खातिर तूने जो कौम को गलत रास्ते पे लगा दिया, अब मजहब साबित करना मुश्किल हो गया है। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। आज शियों को काफिर क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तूने शक्ल मिंबर से ऐसी मज़हब अहले बैत की बयान की है कि लोगों की समझ में नहीं आता। और मेरी जिम्मेदारी है, बेशक मैंने इमाम ज़माना का माल खाया है दर्स में रह के। मैंने इमाम ज़माना का माल खाया, जो हमें मिलता है दर्सों में। वो क्या होता है? माल इमाम। मैंने माल इमाम खाया है ना? नहीं, आपने भी खाते हैं। मासूम का फरमान है, इस कायनात में जो मिलता है वो इमाम ज़माना के सदके में मिलता है। लोग एक बात रब्बे काबा की कसम, खुदा शाहिद है, इसी वक्त मिंबर पे मेरे जहन में आई है, इसी वक्त मेरे जहन में आई है मिंबर के सदके में। लफ्ज़ है मासूम के, वबेयुम्ने ही रोज़े कल वरा। ये मेरा बेटा जो है ना, इसके सदके में कायनात को रिज़्क मिलता है। आपकी तवज्जो फरमा रहे, आप तवज्जो फरमा रहे। मौला के बारे में जुमला है, मौला इमाम ज़माना के बारे में जुमला है, वबेयुम्ने ही रोज़े कल वरा, कायनात को रिज़्क इसके सदके में मिलता है। इसका मतलब ये है कि रिज़्क का ज़िम्मा तो इमाम ज़माना के सदके से है, उनके सदके में मिलेगा। तुम राज़ी रहो तो भी मिलेगा, नाराज़ हो जाओ तब भी मिलेगा। तुम राज़ी रहो तब भी मिलेगा, नाराज़ हो जाओ तब भी मिलेगा। लेकिन अकीदा तो बयान करना है ना, ताकि आपका अकीदा खराब ना हो। आपकी तवज्जो है ना? जब मैं जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुश्किल मसले को मैंने शुरू कर लिया आपकी खिदमत में। असल में मैंने ख़त पढ़ना था, ख़त की तरफ पूरी तरह से तवज्जो ही नहीं हुई, मैं एक और मसले की तरफ चल पड़ा। रब्बे काबा की कसम, बहुत परेशानी है इस वक्त। मजहब जाफरी का तारुफ कराना मुश्किल है। सोशल मीडिया आम हो गया, क्लिप लोगों के आ जाते हैं, हर मजलिस का क्लिप, हर बंदे का क्लिप। इनमें शिया कौन है? कौन सा शिया है जिसके बारे में कहें कि ये शिया है? जो भी है वो अपने आप को शिया कहता है। अल्लाह करे कि आले मोहम्मद भी मान ले कि हमारा शिया है। आले मोहम्मद भी मान ले कि हमारा शिया है। आपकी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बहुत अजीम है मौलाए कायनात, लेकिन जितने भी अजीम हैं वो मुमकिनुल वजूद हैं, और अल्लाह वाजिबुल वजूद है। वाजिब के साथ अली को न मिलाओ, वाजिब को वाजिब रहने दो, मुमकिन को मुमकिन रहने दो। हाँ, मुमकिन इतने अजीम हैं कि इनकी अजमत हमारी समझ में नहीं आती। जब मुमकिन इतने अजीम हैं कि इनकी अजमत हमारी समझ में नहीं आती। चलिए, छोड़ रहा हूँ इस बात को, लेकिन ये जुमला कह के कि मेरे दोस्तों, अकीदा वही ठीक है जिस पे आले मोहम्मद की मोहर हो। कारोबारी बंदे का बताया हुआ अकीदा अकीदा नहीं। अकीदा वो है जो आले मोहम्मद बयान करें, और आले मोहम्मद ने तलकीन मैयत में बताया है। लो, मैं फिर पलट के आ गया। तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है,
जवाब दे देना अल्लाह मेरा रब है। जब पूछेंगे तेरा नबी कौन है, कह देना मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नबी हैं। और जब पूछे ना तुम्हारा इमाम कौन है, आपकी तवज्जो है ना अकीदा बयान कर रहा हूँ, जब पूछे ना तुम्हारा इमाम कौन है तो अली से लेके महदी तक का नाम लेना, अली से लेके महदी तक का नाम लेना। इसका मतलब ये है कि जो अली से लेके महदी तक को इमाम माने उसका अकीदा ठीक है। आपकी तवज्जो है या नहीं? आपकी तवज्जो है ना? जो अली से लेके महदी तक इमाम माने, अल्लाह को रब माने, नबी को मुस्तफ़ा को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नबी माने, उसका अकीदा ठीक है और वही अकीदा ठीक है। चलिए मैं पलट के फिर चलता हूँ मौला हुसैन के उस जुमले की तरफ। मौला हुसैन फरमाते हैं, बात लंबी हो गई, मैं असल में वो ख़त ही अर्ज़ करना चाहता था लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई, फिर एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, दोबारा कह रहा हूँ। मौला हुसैन फरमाते हैं, अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने खोया ही क्या। सैयद शहदा फरमाते हैं, सैयद शहदा फरमाते हैं, अल्लाह जिसने तुझे पा लिया उसने खोया ही क्या है, और जिसने तुझे नहीं पाया उसने पाया ही क्या। अच्छा मुझे ये बताइए, कायनात में हुसैन से ज़्यादा भी कोई ऐसा बंदा है जिसने तारुफ़ तौहीद कराया हो? कोई शक नहीं, रसूलुल्लाह ने तारुफ़ तौहीद कराया, कोई शक नहीं। मौला अली ने नहजुल बलागा में तौहीद का तारुफ़ कराया, लेकिन इन्होंने अपने अमल से भी करवाया, अपने अल्फाज से भी करवाया। हुसैन वो है जिसने अपने अमल से बताया कि अल्लाह है। हुसैन वो है जिसने अपने अमल के ज़रिए से बताया कि अल्लाह है। जोश को तो आप जानते हैं, बहुत बड़ा बंदा है जोश। जोश के मरसिए आपने पढ़े सुने, बहुत बड़ा बंदा है जोश। मज़हबन शिया था लेकिन पढ़ा लिखा था, पढ़ लिख के इसने अल्लाह का इनकार कर दिया। कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता, दहरिया हो गया, दहरिया हो गया। कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता। आज तक लोग कहते हैं जोश मुनकरे खुदा था, लेकिन जब जोश बैठा है ना हुसैन की खिदमत में, अल्लाह अकबर, जब हुसैन की खिदमत में बैठा है ना तो देख के कहता है सजदों से जो खींचता है मसजूद की तरफ, तन्हा वो एक इशारा है माबूद की तरफ। आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है। जोश कहता है बारगाह हुसैन में सजदों से जो खींचता है मसजूद की तरफ, तन्हा तन्हा वो एक इशारा है माबूद की तरफ। कहता मैं अल्लाह को ना मानता अगर हुसैन का सजदा ना होता, अगर हुसैन का सजदा ना होता। ये सजदा ऐसा है कि ये बताता है कि कोई है कि जिसे हुसैन सजदा कर रहा है, कोई है कि जिसे हुसैन सजदा कर रहा है। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। चलो मुझे अर्ज़ तो करना ही था, उस तरफ जाना था, नहीं जा सका। ये जुमले कहना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कई मरतबा, शायद मैंने ये जुमले कहे। एक मरतबा सलवात पढ़िएगा बाबा से बुला। जंगे जमल हो रही है जी, नहीं कोई मसला। जंगे जमल हो रही है। जंगे जमल का तो आपको पता है, हालात नहीं मैं वजाहतें करूँ, मैं पहले भी बड़ी मुश्किलात में हूँ, वजाहतें नहीं कर सकता। जंगे जमल हो रही है,
کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں. ادھر علی والے ہیں، ادھر وہ ہیں جو مخالف علی ہے. اچھا، جو علی سے لڑ رہے تھے، میں ان کو دوستو علی کا نہیں کہہ سکتا نا. جو علی سے جنگ کر رہے ہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ علی کے دوست تھے؟ علی کے مخالف ہی تھے نا. اچھا چلیے، کوئی اور مذہب ہو، اس میں تو کوئی راہ نکل سکتی ہے. 18,000 بندے مارے گئے ہیں جمل میں. میں کس کے کھاتے میں ڈالوں؟ آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ حس کرنا چاہتا. یہ 18,000 بندے کس کے کھاتے میں ڈالوں؟ میں نہیں ڈال سکتا. میرے لیے یہ بڑی مشکل ہے، میں وضاحتوں میں نہیں جا سکتا. کچھ لوگ ادھر تھے، کچھ لوگ ادھر تھے. ادھر بھی بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. ادھر علی ہے. جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران بڑی سخت جنگ ہو رہی ہے. علی تلوار لے کے، تیر و تبر لے کے لڑ رہے ہیں. گمسان کی جنگ ہے. ایک بندہ پینڈو دیہاتی عرابی صفے چیرتا ہوا علی کے پاس آیا. صفے چیرتا ہوا علی کے پاس آیا. یا علی، آپ کہتے ہیں میرا اللہ ایک ہے. اگر آپ کا اللہ ایک ہے تو اس ایک کا معنی کیا ہے؟ آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو عرض کرنا چاہتا. جنگ جمل ہو رہی ہے، علی لڑ رہے ہیں. گمسان کی جنگ ہے. علی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں جنگ کا. یہ سب چیر کے آ جاتا ہے. آگے کہتا ہے یا علی، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ایک کا معنی کیا ہے؟ جو بندے علی کے ساتھ تھے نا، وہ گھبرا گئے. یہ مخالفین کا بندہ لگتا ہے جو علی کا ہاتھ روکنا چاہتا ہے. چند منٹ تو لگے گے نا جب آپ دینے میں. علی کا ہاتھ رک جائے گا، جنگ آہستہ ہو جائے گی، دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا. جو علی والے تھے نا، علی کے قریب، وہ پریشان ہو گئے. بندہ اس کیمپ کا لگتا ہے جو آ گیا ہے علی کا ہاتھ روکنے کے لیے. غصہ آیا انہیں. یہ آگے بڑھ کے اسے پکڑ کے پیچھے کرنا چاہتے تھے. جنگ بند ہوگی، پوچھ لینا اللہ کے ایک ہونے کا معنی کیا ہے. یہ بھی کوئی موقع ہے کہ تو پوچھے توحید کا معنی کیا ہے. یہ پکڑ کے اسے پیچھے کرنا چاہتے تھے. مولا کی نظر پڑی. مولا کہتے ہیں رک جاؤ، اسے سوال کرنے دو. توجہ چاہوں گے صاحبان سے، رک جاؤ، اسے سوال کرنے دو. اس لیے کہ میں اسی توحید کی خاطر تو ان سے لڑ رہا. آپ کی توجہ ہی نہیں جب اللہ حج کرنا چاہتا. علی فرماتے ہیں میں اسی توحید کی خاطر تو ان سے لڑ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. علی کہنا یہ چاہتے ہیں جو میرے ساتھ لڑتے ہیں انہیں معرفت توحید ہی نہیں. جو میرے ساتھ لڑتے ہیں انہیں معرفت توحید ہی نہیں، انہیں معرفت توحید ہی نہیں. رب کعبہ کی قسم، یہ ممبر ہے ہی بڑا عظیم. یہ جملہ پھر ممبر پہ آیا میرے ذہن میں. جو مخالف علی ہے نا، اسے توحید سمجھا دو، وہ علی والا ہو جائے گا. پوری توجہ آپ سے بات. جو مخالف علی ہے نا، اسے توحید سمجھا دو، وہ علی والا ہو جائے گا. جو علی کو نہیں مانتا اسے معرفت توحید نہیں، اسے اللہ ہی کا نہیں پتا. اگر اسے معرفت توحید ہو جاتی، انہیں پتا چل جاتا علی کون ہے. اور جتنے بندے علی کے مخالف ہیں یا علی کے نہیں مانتے، علی کو نہیں مانتے، انہیں پہلے علی نہ سمجھاؤ، پہلے توحید سمجھاؤ. اور توحید سمجھاؤ گے وہ علی والے ہو جائیں گے. ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیے گا بابا سے بلا. سجدوں سے جو کھینچتا ہے مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اگر توحید نہیں سمجھ آتی تو کربلا آ جاؤ.
اور کربلا میں تمہیں پتہ چلے گا کتنی پختہ توحید ہے کربلا میں. اللہ اکبر. یہ جملے میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں. یقیناً آپ کی توجہ ہے، جو کربلا میں حسین کے ساتھی تھے نا، نہ ان کے دل میں جنت تھی، نہ ان کے دل میں جہنم سے بچنا تھا. حسین کہتے ہیں جنت لے لو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، جاؤ اپنی جانیں بچا لو، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. دیکھ کے کہتے ہیں حسین مولا اس جنت کا کیا فائدہ جو آپ کو چھوڑ کے حاصل ہو. ہم آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور خدا شاہد ہے، اللہ کی معرفت کروائی ہے محمد و آل محمد نے، لیکن اس کے لیے محنت بہت کرنا پڑی ہے. اللہ اکبر. ثواب کی خاطر دو چار جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علماء کہتے ہیں کربلا میں ایک مظلومہ ہے جس کی زندگی کم ہے، مصائب زیادہ. شاید تب قبلہ پڑھیں گے، میں نے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وہ اتنی مظلومہ ہے کہ ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی، اور بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی تپتی ریت پہ. سید و غیر سید ہو، تپتی ریت سے یہ مظلومہ اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی. اور جب اٹھائی گئی ہے تو بے پلانہ اونٹ کی کوہان پہ گئی. اجرکم اللہ. اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. قافلہ تھوڑی دور گیا تھا، شمر بے غیرت قریب آیا، آگے کہتا میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے. محب اہل بیت ہیں، آپ کے دل میں خیال ہے حسین سے محبت کرتی تھی، یہ کوئی نرمی کرنا چاہتا نہیں. زیادہ ہو. عسکری صاحب کہتے ہیں، آگے کہتا ہے ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے، چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی، اسے تنہا سوار ہوا. اجرکم اللہ. اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. بے پلانہ اونٹ سوار کیا گیا. چند قدم سواری گئی تھی، مخدومہ سنبھل نہیں سکی، سواری سے نیچے آ گئی. ازادر معافی چاہتا ہوں، عسکری صاحب کے جملے ہیں، نہ ہوتے کبھی نہ پڑتا. شمر پہ غیرت قریب آیا، اس نے بچی کو اونٹ کی کوہان پہ اس طرح سوار کیا ہے کہ جب اگلی منزل پہ اتارا گیا اونٹ کی کوہان بھی سرخ ہو چکی تھی، سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا. اجرکم اللہ. اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. عزادارو کارواں جا رہا ہے. جب کارواں جا رہا ہے چلتے چلتے یہ پہنچا ہے بازار کوفہ میں. جب بازار کوفہ میں یہ کارواں پہنچا ہے نا، گرمی بڑی شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، زہرا زادیوں کا قافلہ تھا، بے غیرتوں کی بھیڑ تھی. بے غیرت کا دربار ابھی سجا نہیں تھا. جب اس کا دربار ابھی سجا نہیں تھا نا، اس نے کہا قافلے کو روک دو. قافلہ رک گیا، بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا. اس منزل پہ ایک اونٹ تھا جس پہ اب مخدومہ زینب تھی، جھولی میں جناب سکینہ تھی. عزادار و عسکری صاحب کہتے ہیں جب بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا، گرمی عین شدت کی تھی، ایک مرتبہ مخدومہ سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، دیکھ کے سر کو جھکا دیا.
سر کا جھکانا تھا. مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو. عسکری صاحب کہتے ہیں مخدومہ نے دیکھ کے کہا پھوپھی اماں کیا کہوں آپ مجبور ہیں. کیا کہوں آپ مجبور ہیں. کہا بیٹی کہو ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے. کہا پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو تو اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے. عزاداروں پانی کا نام آنا تھا. ساقی کوثر کی بیٹی کا سر جھکا, پانی نہیں ملا. عزاداروں جب سر جھکا ہے نا, چھت پہ ایک عورت تھی جو دیکھ رہی تھی. بچی نے پانی مانگا, بڑی پانی دے نہیں سکی. وہ بھاگ کے گئی, پانی کا ایک جام لے کے آ گئی. آ کے مخدومہ کو پانی دیا. مخدومہ کو سید و غیر سید و پانی دے کے کہا قائدان اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے. فاضل شخصیت میرے بھائی جناب علامہ قومی صاحب تشریف لے آئے. بس ثواب کی خاطر دو ایک جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. عسکری صاحب کے یہ جملے ہیں. ایک مرتبہ کہا قائدان اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے. عزادار و مخدومہ نے پانی لیا, جناب سکینہ کو پانی دیا. جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی کہ وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدان جب یہ بچی پانی پی لے نا تو اسے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کرے, اس لیے کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بڑی ہے. عزاداروں جب کہا نا میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے, میری مخدومہ نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی لاجپال کی بیٹی ہے, پانی بعد میں پینا, پہلے اس عورت کے لیے دعا کر, پہلے اس عورت کے لیے دعا کر. ہے عورت تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے اس بچی کو کہو یہ دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میری اولاد یتیم نہ ہو. عزاداروں میں کہا کرتا ہوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا. جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی اولاد یتیم نہ ہو. دعا ہو گئی. میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو. سید و غیر سید ہو. جب کہا نا مدینے جانا نصیب ہو, جو مخدومہ پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا, اب نہیں بچی کی طرف دیکھا. مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تو مدینے کیوں جائے گی, مدینے کیوں جائے گی؟ کہا تمہیں نہیں پتا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں. عزاداروں جب کہا نا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں, میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں سچ بتا تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن تو قائدن ہے نا ورنہ تجھے معاف کرتی ہوں, تو قائدن ہے نا تجھے معاف کرتی ہوں, ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی, میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں, ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں. جب پہچان گئی نا یہی زینب ہے, سر پیر کے کہتی ہے مخدومہ اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان دیا کرتی تھی تو عباس وسيعلم الذين أي منقلب